قبلہ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج روز مبعث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عید بزرگ ہے۔ گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ اکثر تو یہ عربی لفظ مبعث یا عید مبعث، تو اس مبعث کا مطلب کیا ہے؟ ذرا پہلے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اس کی تعریف ذرا آپ بیان کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ سب سے پہلے روز مبعث نبی خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے آپ اور تمام حاضرین و سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ تاریخ بشریت کے اہم ترین اور اعیاد میں سے سب سے افضل و برتر اور انسانی ہدایت کے لیے خداوند منان کی جانب سے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت کے مقام پر مبعوث برسالت کرنے کی تاریخ کو روز مبعث کہا جاتا ہے۔ مبعث کا جو لفظ ہے عربی لغت کے لحاظ سے یہ مصدر میمی کہلاتے ہیں، اور یہ بعث یبعث سے ہے۔ اس کا لغوی جو معنی ہے، اس کا لغوی معنی ابھارنا، انگیزہ پیدا کرنا، برانگیختہ کرنا، اور کسی چیز کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ہیں اس کو چاک کرنا، مثال کے طور پر۔ اور یہ لفظ بہت متعدد معانی میں استعمال ہوا ہے، ارسال کرنے کے معنی میں بھی، بھیجنے کے معنی میں بھی۔ اور قرآن مجید کے اس لفظ کے جو قرآن مجید نے متعدد معانی میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اس میں سے ایک معنی انسانوں کو اس دنیا کی زندگی سے گزر جانے کے بعد، موت کی زندگی کے بعد جو اس کو اٹھایا جائے گا، ان کے اس کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ یعنی قبروں سے مردوں کو جب اٹھایا جائے گا تو اس کے لیے بھی یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اس جہت سے روز مبعث کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سب سے پہلی وحی لے کر جو جبرائیل امین نازل ہوئے، اور پروردگار عالم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجات کے لیے پروردگار عالم نے آسمان سے جو ربط اور تعلق الہی پیغام پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل کیا، اور پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام نبوت اور رسالت پر مبعوث برسالت کیا، تو اس دن کو روز مبعث کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا سوال جو آپ نے بیان فرمایا کہ روز مبعث اور معراج میں اسی طرح آ رہا تھا کہ آپ نے بہترین اس میں تعریف کی کہ مبعث یعنی واضح کر دینا، آشکار کر دینا، چاک کر دینا یا بیچ دینا۔ ظاہر سی بات جس معنی کو ہم لے لیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقرر کر کے آج دین حق کو واضح کرنا چاہا پروردگار عالم نے۔ بالکل۔ تو یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اکثر ہمارے مومنین کے اذہان مبارک میں ایک شبہ پیدا ہو جاتا ہے، یا خصوصاً بر صغیر ہمارے بلوچستان میں اس عید کو 27 رجب کو جو ہے معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ معراج اور مبعث میں کیا فرق ہے؟ کیا 27 رجب کو معراج ہوا تھا یا مبعث ہوا تھا؟ اس میں ذرا روشنی ڈالیے۔ بہترین سوال ہے۔ معراج، پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج اور مبعث، یہ دونوں اہم ترین قرآنی موضوعات میں سے ایک موضوع ہے، اور دونوں جداگانہ موضوع ہے۔ بعثت کے حوالے سے جیسا آپ نے تلاوت کیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، خداوند متعال کی ذات وہ یکتا یگانہ ذات ہے کہ جس نے انہی لوگوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، مقام رسالت و نبوت سے نوازا، مقام رسالت و نبوت پر فائز کیا۔ یہ روز مبعث۔ اور معراج کے رات کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا
من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. پاک ہے، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے رات کی تاریکی میں اپنے رسول کو یعنی معراج کی سفر پر بلا لیا. اب روز مبعث جو ہے 27 رجب المرجب کی تاریخ، جس میں پیغمبر خاتم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اعلان رسالت اور اعلان نبوت، یعنی یہ دونوں بالکل الگ ہیں، الگ الگ جداگانہ موضوع. خود قرآن میں بھی پروردگار عالم نے ان دونوں موضوعات کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ ہم جو خلط کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے. یعنی آج کی جو تاریخ ہے 27 رجب کی تاریخ، وہ روز مبعث ہے پیغمبر گرامی اسلام کے اوپر پہلی وحی کے نزول کے ساتھ اعلان رسالت کا دن ہے. جبکہ معراج پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام رسالت و نبوت پر فائز ہو جانے کے بعد پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند متعال نے معراج کی سیر کرایا، اس کو معراج کہا جاتا ہے. اب 27 رجب کی تاریخ روز مبعث ہے، اور معراج کی تاریخ کے بارے میں علماء اور فقہاء کے درمیان متعدد روایات کی روشنی میں اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ معراج کی جو تاریخ ہے وہ 17 رمضان المبارک، بعض 21 رمضان المبارک کی تاریخ، اور بعض اس کے دوسری جو تاریخ ہے 21 کے علاوہ 17 رمضان المبارک کی تاریخ، اور بعض 21 رمضان المبارک کی تاریخ. اسی طریقے سے 27 کے بارے میں بھی 4 مختلف روایتوں کی روشنی میں متعدد دن ہے، لیکن رمضان المبارک کی راتوں میں پروردگار عالم نے معراج کے سفر پر بلا لیا. تو وہ معراج کی رات ہے، اور ابھی جو دن ہے وہ روز مبعث یعنی مبعث برسالت کرنے کی. ان دونوں جہت سے اس کو ایک قرآنی اہم ترین موضوعات میں سے ہے. خود قرآن مجید میں پروردگار عالم نے صراحت کے ساتھ ان دونوں دنوں کو جداگانہ انداز میں بیان کیا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ رب العزت کی جانب سے ان دونوں دنوں کی جو خاص امتیازہ ہے، اسی جہت سے ان دونوں دنوں کو الگ الگ سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. یعنی یہ کیا وجہ ہو سکتے ہیں کہ اس میں جو خلط ہے، جو میرے شاید جو چھوٹا ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو جو 27 رجب المرجب کو اہل سنت کے مطابق اور ان کی کثرت تعداد کی وجہ سے وہ اس کو وہ بھی روحانی معراج معراج جسمانی کے قائل نہیں ہے. بالکل. تو اس کو وہاں ان کی جانب سے یہ بالکل بہترین انداز میں آپ نے بیان کیا. چلتے اگلے سوال کی طرف کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث برسالت فرماتے ہوئے پروردگار عالم نے، جیسے کہ سورہ جمعہ میں بھی ہے اور دیگر سورہ بقرہ کی آیات میں بھی ہے، اور حضرت ابراہیم کی جو دعا کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جب دیوار کعبہ بلند کر رہے تھے تو ایک دعا مانگ رہے تھے ساتھ میں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اسی آیت کی تفسیر میں روایت نقل کیا ہے کہ ایک پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں. دعا کا بہت اچھا جملہ یہاں پر. بس سوال یہ ہے کہ یعنی آج ایک لحاظ سے ابراہیم کی دعا قبول ہونے کے دعا کے قبول ہونے کا دن ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے الحمدللہ. تو ان آیات کے تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یا عہدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا جو کام سونپے گئے تو اس کی طرف ذرا اشارہ فرمائے تو آپ ہم ناظرین کے لیے. مختصراً ہم جو پہلے جو بعثت کے جو لغوی معنی ہم نے بیان کیا تھا کہ اٹھانا، روانہ کرنا، کسی کو خاص مقصد کے لیے مأمور کرنا. اور قرآن مجید میں بھی یہ لفظ متعدد معانی میں استعمال ہو، جیسا کہ مردوں کو زندہ کرنے کے لیے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، خداوند متعال کی ذات وہ ہے کہ جو قبروں سے انسانوں کو ان کے قبروں سے اٹھایا جائے گا. تو اس میں بھی یہ لفظ بعثت استعمال ہوا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اقوام کی طرف جو انبیاء اور رسول بھیجا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور امت جو غفلت میں پڑی ہوئی ہے اس امت کو غفلت کی نیند سے جگانا اور اس کے بیدار کرنا، ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اب بعثت کا جو اصطلاحی معنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کسی برگزیدہ انسان جو مقام نبوت، مقام رسالت پر فائز ہے، اس کے اوپر وحی الہی کے ذریعے سے اپنی ذمہ داری کو سونپنا، اپنی ذمہ داری کو متعین کرنا، انسانوں کی ہدایت، رشد اور رہنمائی کے لیے رب الارباب خداوند
متعال نے پیغمبر خاتم کو نبوت اور رسالت کے مقام سے نوازا، تو اس دن کو روز مبعث کہا جاتا ہے۔ اب روز مبعث کے جو قرآن مجید کی روشنی میں آپ نے جو سوال کیا کہ اہداف مقاصد کیا ہے، قرآن مجید میں خداوند متعال نے متعدد آیات الہیہ میں پیغمبر خاتم کی بعثت کے اہداف، اغراض، مقاصد کو بیان کیا ہے۔ اس میں سے وہی جو آیت آپ نے تلاوت کیا، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، یعنی پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور مقام رسالت و نبوت سے نوازنے کے بعد بعثت رسول کا سب سے اہم ترین اور پہلا ہدف آیات الہیہ کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی آیات الہیہ کو پڑھ کر سنانا، یہ اغراض ہے بعثت میں سے سب سے سر فہرست جو پہلا ہے قرآن مجید کی آیات الہیہ کی تلاوت۔ یتلو علیہم آیاتی، دوسرا تزکیہ نفس کرنا، انسانوں کے نفوذ کو ہر قسم کے غیر مانوس چیزوں سے تزکیہ نفس کرنا، پاک نفس کو پاک اور منزہ کرنا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور قرآن مجید کی آیات الہیہ کی تلاوت، تزکیہ نفس اور آیات و حکمت اور آیات الہیہ کی تعلیم دینا۔ اس آیت کریمہ میں بھی لطیف نکتہ ہے کہ حکمت اور کیا ہے وہ یہ کتاب اور تعلیم کتاب کی حکمت، جبکہ آیات کی تلاوت ایک الگ جدا پہلے سے گزر چکا ہے۔ اس کے بعد تزکیہ نفس، اس کے بعد تیسرے مرحلے میں آتے ہیں کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت کی تعلیم دینا۔ تو یہ تیسرا جو پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو آیت الہیہ میں بیان ہوا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ آیت خود اشارہ کر رہی ہے کہ بشریت پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے قابل امت دو دڑوں میں تقسیم تھا۔ ایک کھلی گمراہی میں تھا، پیغمبر خاتم کی بعثت سے قبل پوری بشریت، پوری انسانیت، کل الناس کھلی گمراہی میں تھا۔ اب کھلی گمراہی سے نکال کر ہدایت، روشنی اور نور کی طرف جس ہستی کو مقام رسالت و نبوت سے نوازا، وہ وجود مبارک خاتم الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب الارباب نے جب مقام نبوت اور رسالت پر فائز کیا تو اس کے بعد سے امت ہدایت اور روشنی کی طرف آگے بڑھی۔ انسانیت کی نجات کی ضمانت خداوند متعال نے پیغمبر کی بعثت کے ذریعے سے سبحان اللہ۔ یہ آیت خود بتاتی ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے حبیب گرامی، آپ کو میں نے مقام رسالت و نبوت پر مبعوث برسالت کیا ان چار اہم ترین اہداف اور مقاصد کے ذریعے سے، مقاصد کی خاطر، لیکن امت اس سے قبل گٹا ٹوپ تاریکی، ظلمت اور اندھیرے میں چھایا ہوا تھا۔ اس کے بعد سے لوگوں کی نجات، لوگوں کو ہدایت کا راستہ، انسانیت کی نجات کا راستہ بعثت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے شروع ہوا۔ یہ بعثت کی خود اہمیت، اہداف اور مقاصد کی طرف اشارہ ہے قرآن مجید کی روشنی میں۔ خلاصتاً اگر بیان کرے تو 3 یا 4، اگر کتاب و حکمت الگ الگ کرے تو 4، اگر 3 ذمہ داری، ان کی الگ تفصیلات تفصیل طلب موضوع ہے۔ یہ پیغمبر خاتم کے یعنی بعثت کا اہم ترین اغراض، مقاصد کیا ہے، تو یہ مختصر قرآن نے 4 پیرائے میں بیان کیا ہے۔ یہ اساس اور بنیاد ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک کی جداگانہ تفصیل کسی اور وقت کا متقاضی ہے۔ اگرچہ یہ متبرک پروگرام بے شک اس کو ختم کرنا تو دل نہیں چاہ رہا، لیکن ایک اور سوال کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ایک شبہ ہے، اس شبہ کو دور کرانا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ جیسے کہ جب ہم اہل سنت کی کتابوں کے جیسے صحیح بخاری، دیگر کتابوں کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں بعثت کے متعلق یا جب پہلی وحی نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اس کی طرف دیکھتے ہیں اور واقعات جو وحی یا جب پہلے آپ مبعوث برسالت ہو رہے تھے تو اہل سنت کی طرف سے ایک شبہ لوگوں کے ذہنوں میں، اور یا ایک اس چیز کی طرف وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ
خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چل رہا تھا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بالکل معاذ اللہ. جب آتے ہیں اور حضرت خدیجہ سے حضرت خدیجہ بھی یہ کہتی ہیں کہ مجھے گمان ہو رہا ہے, مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی بننے جا رہے ہیں. اور پھر یہی کہتی ہیں کہ میں ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک نوفل نامی ایک شخص ہے, اور میں آپ کو ان کے پاس بھیج دیتی ہوں, آپ ان سے پوچھئے. جب رسول اللہ وہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان نشانات کو دیکھ کر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی بنا ہے. تو کیا یہ شان رسالت میں گستاخی نہیں ہے, توہین نہیں ہے کہ ایک نبی جو خود نبی بننے جا رہا ہے, وہ خود کو بھی پتہ نہیں ہے, اور اس شخص کے پاس جا رہا ہے جو نبی کو کہہ رہا ہے کہ نشانات سے مجھے یقین ہو کہ آپ نبی بننے جا رہا ہے. اور دوسرا سوال ہے کہ کیا نبی بننے کے بعد اس کو یقین تو ہو کہ نبی ہو گیا, تو کیا وہ نبی بننے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا تھا یہ نہیں ہو گیا تھا؟ اس شبہ کو ذرا آپ بتا دیجیے. جی, یہ جن باتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یہ باتیں حقیقت سے دور اور کھلی گمراہی اور حقائق و معارف سے دور کا کوئی تعلق رب نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پیغمبر گرام اسلام کون ہستی؟ وہ ہستی ہے کہ روئے زمین میں خداوند متعال کے بعد سب سے زیادہ متعدد احادیث بیان کرتی ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور اس کے درمیان تھا. اور اول ما خلق اللہ نوری, خداوند متعال نے سب سے پہلے عالم انوار میں میری نور کو خلق کی ہے. تو وہ ہستی کی جو وجہ تخلیق کائنات, لولا لما خلقت الافلاق. اے حبیب گرامی, اگر آپ کے وجود مبارک کو خلق کرنا مقصود پروردگار عالم نہ ہوتا تو اس جہان ہستی کو, آسمان و زمین کو ہی خلق نہ کرتا. ہماری مکتب تشیع کے اعتقاد کے روشنی میں پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حقیقت محمدیہ کی پہلی جھلک یعنی حقیقت ازلیہ کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات غیب مطلق ہے. خداوند متعال کی ذات غیب الغیوب ہے. اس غیب الغیوب ہستی نے ایک کچھ ذوات مقدسات کو, کچھ ہستیوں کو اپنی نور کا جلوہ مظہر بنا کر خلق کیا ہے. اس میں سے سب سے پہلی ہستی نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور بدایت تخلیق سے لے کر مقام بعثت تک پیغمبر خاتم ہمارے اعتقاد کے مطابق مقام نبوت اور رسالت کے پر فائز نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی خداوند متعال کی جانب سے رسماً رسالت کا اعلان نہیں کیا, اظہار اس کے بعد یعنی رسماً اس کے بعد کیا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پیغمبر خاتم ان حقائق کو جانتے نہیں تھے, پیغمبر خاتم ان حقائق سے نابلد تھے. یہ ساری حقیقت سے دور, بلکہ جو تعبیر آپ نے استعمال کی ہے پیغمبر گرام اسلام کی بلند مقام و منزلت اور معنوی رتبے کے مقابلے میں توہین رسالت کی حیثیت رکھتے ہیں. جبکہ خود دیکھیں قرآن مجید کی آیت الہیہ کے علاوہ بھی خود امیر المومنین اس وقت کون تھا؟ پیغمبر گرام اسلام کی جب وحی الہی کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت کون تھا امیر المومنین کے علاوہ؟ خود مولا امیر المومنین بن فرمائے. چونکہ روایات اسلامی کی روشنی میں جب پیغمبر گرام اسلام کے اوپر پہلی وحی الہی کا نزول ہوا تو شیطان نے چیخ مارا. امیر المومنین نے اس حقیقت کو نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ. پیغمبر خاتم کے اوپر جب وحی الہی کا نزول ہو رہا تھا, اس حقیقت الہیہ کا نزول جب ہو رہا تھا تو شیطان کی چیخ اور پکار کو میں امیر المومنین سنا کرتے تھے. اور پیغمبر خاتم کے اوپر جو حقیقت کو پیغمبر خاتم کے اوپر نازل ہو رہا تھا تو اس کی حقیقت مجھ امیر المومنین جانتے تھے. امیر المومنین جو پیغمبر کے علوم و معارف کا خزینہ اور پیغمبر کے اسلام کے علوم کا وارث ہے, جب امیر المومنین ان حقیقتوں کا ادراک رکھتے ہیں تو بطریق اولا خود پیغمبر خاتم ان سے یعنی افضل اور برتر ہوتے ہیں, ان کے حقیقتوں کا پہلے سے ہی مشاہدہ کر رہے ہیں. یہ ساری حقیقتیں تاریخ, معارف, حقائق الہیہ سے دور لوگوں کے جانب سے گڑی اور بنائی گئی باتیں ہیں جو توہین رسالت کے زمرے میں آتے ہیں. پیغمبر کی اس عظیم شان رسالت کے منفی باتیں ہیں جو حقیقت سے ان کا دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. سبحان اللہ. بہت پیاری گفتگو کی. قبل آپ نے
बेशक समंदर को कोज़े में बंद करके खुलासतन आपने बयान किया। खुदा आपके ज़ुबान मज़ीद तासीरता फरमाए। आपने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बात की जो नहज बलागे खुतबे क़ासिआ में की, जो बहुत तवील खुतबा है, उसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी कहा। मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा तालिक़ा लगाना चाहूँगा कि क्योंकि अली की बात है, मैं कहूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज मबअस के ऐलान नहीं है सिर्फ, बल्कि आज वजारत अमीर मोमिनीन का भी ऐलान कर दिया। सुभान अल्लाह, बेशक। दलील क्या है? खुद अमीर कायनात से पूछा। अमीर मोमिनीन फरमाते हैं, जब मैंने, जैसे कि आपने कहा कि मैंने सुना कि रन्नतन शैतान की जो चीख बुलंद, तो मैंने पूछा या रसूल अल्लाह मा हादिहि रन्ना, ये चीख कैसी, ये आवाज कैसी है? तो नबी कायनात ने फरमाया ये शैतान की चीख है, बेशक वो मायूस हो गई है आज गुमराही से। फिर इसके बाद अमीर कायनात फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा या अली अन्नका तस्मा मा अस्मा, अन्नका तरा मा अरा इल्ला अन्नका लस्त बिनबिय्यिन। ए अली, तू वही सुनता है जो मैं सुनता हूँ, तू वही देख रहा होता है मैं देख रहा हूँ, लेकिन फर्क तुझ में और मुझ में ये है कि मैं नबी हूँ, तू वजीर है। सुभान अल्लाह। इन्हीं जुमलों के साथ इजाज़त चाहना चाहूँगा कि नाज़रीन किराम, आज यकीनन बहुत बड़ी ईद है हमारे लिए, तमाम मोमिनीन के लिए। बस जो फ़र्क वाज़िह तौर पर जान के हमें सीरत अइम्मा ताहिरीन पर अमल करने की ज़रूरत है। खुसूसन ये जो ईद है, ईद मेराज, बेशक वो भी बड़ी ईद है,